ہوں انس اسلم کو کہ وہ آئے اپنا معافی ضمیر بیان فرمائے۔ انس اسلم، کلاس سادسہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ۔ حج ہر اس مسلمان مرد و عورت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد بھی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک حج بھی ہے۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج مرتن فمن زاد فہو تطوع، حج زندگی میں ایک بار ہے، جو اس سے زائد کرے تو یہ نفل ہے۔ حج اور عمرہ کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ حج و عمرہ کرنے سے انسان گناہوں سے پاک اور دار آخرت میں اللہ تعالیٰ کے اعزازات کا اہل اور مستحق بن جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حج هذا البیت فلم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدته امہ۔ حج ایک افضل عمل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول افضل اعمال کون سے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان میں افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر گناہوں کی آلودگی سے پاک اور اچھائیوں سے بھرپور حج کا درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور ایک روایت میں ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ ان دونوں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ جو لوگ یہ جنت کا حصول چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ زندگی میں ایک بار ضرور حج کریں۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں حج نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔